اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیدہ کے خطبے کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور گزشتہ چند دروس میں، چند لیکچرز میں ہم نے جناب سیدہ کے خطبہ فدق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کی، جس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جناب سیدہ نے اس خطبے کے اندر کن کن ٹاپکس کے اوپر، کن کن موضوعات کے اوپر گفتگو کی۔ سب سے پہلے جناب سیدہ نے توحید کا موضوع بیان کیا، وحدانیت پروردگار عالم بیان کی، اس کے بعد تخلیق کائنات بیان کی، اس کے بعد پیغمبر اکرم کی رسالت و نبوت، اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیوز میں۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب زہرا نے قرآن کے موضوع پہ بیان کیا، جو گزشتہ لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا قرآن کی افادیت کے حوالے سے۔ پھر جناب زہرا نے قرآن کے بعد احکام شرعیہ کا فلسفہ بیان کیا، لاجک بیان کی، حکمت بیان کی، اور اس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جناب سیدہ کے خطبے کے اس آخری پہلو کو، کہ جس میں جناب سیدہ نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، مولا علی کے فضائل بیان کیے، مولا علی کی امامت و ولایت بیان کی، اور آخر میں اپنے ایک حق کا، اپنی ایک جائیداد کا، اپنی ایک پراپرٹی کا جو فدق کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، اس فدق کا تذکرہ کیا۔ اور اس فدق کے اوپر جناب زہرا نے دلائل پیش کیے، دلیل دیے، قرآن سے دلائل دیے کہ نبیوں کا حق ہوتا ہے، نبیوں کی ذاتی پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، ذاتی جائیداد بھی ہوتی ہیں۔ حاکم وقت کو جناب زہرا نے آخر میں اس خطبے کے اندر فدق کے اوپر دلائل دیے۔ اب جب خطبہ دیتے ہوئے جناب زہرا امیر المومنین کے موضوع پہ پہنچی، تو جناب زہرا نے وہاں یہ بیان کیا کہ اے لوگوں سنو، میں اس کی زوجہ ہوں کہ جو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آیا جب تمہارے آباء و اجداد پرچم کفر کے سائے میں تھے۔ امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت وہ یہی ہے کہ اس وقت مولا علی پرچم اسلام لے کے میدان میں تھے۔ بات کر رہی ہیں جناب زہرا مکہ کی۔ مکہ میں جس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے، پیغمبر اکرم تبلیغ کر رہے ہیں، حضور تبلیغ کر رہے ہیں، صعوبتیں جھیل رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، ان کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا جا رہا ہے، تو اس وقت مولا علی کا، اگر پیغمبر اکرم کا، رسول اللہ کا اگر کوئی معاون، مددگار اور ناصر تھا، تو وہ ایک کم سن 11-12 سال کا بچہ نظر آتا تھا، کم سن، اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جناب زہرا اس وقت کا یہ ذکر کر رہی ہیں کہ دیکھو کون، بتاؤ تم بھول گئے ہو میرا مقام۔ یہاں پہ جناب زہرا اب آ کے اپنا مقام بھی یاد دلا رہی ہیں کہ کیا تم بھول گئے ہو میں کس کی زوجہ ہوں۔ پھر جناب زہرا نے ایک اور جملہ استعمال کیا کہ سنو، میں اس کی بیٹی ہوں جو کائنات کا سب سے افضل نبی ہے، سید و سردار ہے، سید الانبیاء ہے۔ جناب زہرا نے کہا میں اس کی بیٹی ہوں، اور وہ نبی جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب زہرا اپنا یہاں تعارف کرا رہی ہیں جناب سیدہ۔ عزیزان محترم، پھر جب یہاں پر فضائل امیر المومنین بیان کیے، خیبر کا ذکر کیا، جنگ خندق کا ذکر کیا، ان جنگوں کا ذکر کیا، مولا علی کی عبادتوں کا ذکر کیا، مولا علی کی تمام جب فضائل بیان کیے، تو پھر جناب زہرا فضیلت کے بعد مولا علی کے ڈیسگنیشن پہ آئیں، عہدے کے اوپر۔ وہ عہدہ کیا ہے؟ وہ ہے امامت، ولایت۔ اصل عزیزان محترم، میں ساری گفتگو کا نچوڑ پیش کروں، اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ لوگ ولایت سے دور ہوئے، ولایت کا انکار کیا تو سیدہ باہر نکلی۔ اگر صرف دیکھیں، اگر حکومت وقت صرف فدق غصب کر لیتی، فدق لے لیتی، لیکن اگر ولایت پہ کوئی آنچ نہ آتی تو شاید بی بی باہر نکل کے ایسے خطبہ نہ دیتی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ولایت خطرے میں ہے۔ اچھا، ولایت ہے کیا؟ جناب زہرا نے لوگوں کو یاد دلایا، کیا تم ابھی چند دن پہلے کا پیغام بھول گئے ہو جو روز غدیر اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جناب زہرا نے اس مولائیت کا یاد دلایا، اس مولائیت۔ مولا، اب میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں مشکل یہ ہو گئی کہ معذرت کے ساتھ
ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ وہ ولایت کی طرف نہیں آئے، ولایت نہیں سمجھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ولایت کے ماننے والے نے ولایت سمجھ لی آج تک؟ سوال تو مجھ سے ہے نا، ہم سے. تو اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ ولایت کیا ہے. ولایت عزیزان محترم، سب سے پہلے میں یہاں وضاحت کروں پھر ہم آگے بڑھیں گے. ولایت صرف محبت کو نہیں کہتے کہ صرف محبت کر لی ہم نے اہل بیت سے یہی ولایت ہے، نہیں. کیونکہ دیکھیں محبت کے لیے قرآن کریم میں الگ آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبت کی آیت ہے نا اہل بیت کی. اہل بیت کی صداقت کی آیت قرآن میں موجود ہے. صداقت کی آیت کہاں نازل ہوئی؟ سورہ آل عمران آیت 61، جب مباہلہ کے لیے گئے اہل بیت کی صداقت کی آیت قرآن میں نازل ہوئی. اہل بیت کی طہارت کی آیت بھی قرآن کریم میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی طہارت کی آیت نازل ہوئی. اہل بیت کی عصمت و طہارت کی آیت، اہل بیت کی صداقت کی آیت، اہل بیت کی محبت کی آیت، اہل بیت کی شجاعت کی آیتیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں. اہل بیت کی فصاحت و بلاغت کی آیتیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں نا. اہل بیت کی عبادتوں کی آیت بھی قرآن کریم میں موجود ہے. اہل بیت کی سخاوت کی آیت بھی، آیت ہی نہیں پورا سورہ دہر نازل ہو گیا. انہوں نے اللہ کی راہ میں اس طرح دیا، اتنے سخی ہیں، جود و کرم ان کا دیکھ کر اللہ نے سورہ دہر نازل کیا. اہل بیت کی سخاوت کی آیت بھی موجود ہے، اہل بیت کے جود و کرم کی آیات بھی قرآن کریم میں موجود ہیں. اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب محبت کی آیت نازل ہو گئی تھی تو یہ ولایت کی آیت الگ کیوں ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ تمہارا ولی ہے اے مومنو، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. اب یہاں دیکھیں، میں آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں، جب محبت کی آیت نازل ہو گئی تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، تو ولایت کی آیت الگ کیوں؟ ایک آیت کافی تھی نا. لیکن نہیں، اس وجہ سے الگ ہے کہ خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ محبت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے. محبت فرسٹ اسٹیپ ہے اہل بیت تک آنے کا، ولایت ان کا قانون ہے، ولایت ان کی حاکمیت ہے، ولایت ان کی حکومت ہے، ولایت رولز ہیں، ولایت ریگولیشنز ہیں، ولایت قائد قانون، ولایت اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس نظام کے حاکم کو علی کہتے ہیں. اس نظام کے اندر جو حاکم ہوگا وہ علی ہوگا. دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اندر کیا ہوا. لوگوں کو مولا علی کیا قبول نہیں تھے؟ شخصیت مولا علی قبول تھی، لیکن علی منصب پہ نہیں چاہیے. بعد رسول جو حکومت وقت نے کیا، منصب ہی تو لیا، عہدہ ہی تو لیا. اسی منصب و عہدے کو بتانے زہرا نکلی ہے کہ جس مسند اقتدار پہ تم بیٹھے ہو، اس کا اعلان غدیر میں اللہ کے رسول نے علی کے لیے کیا تھا. یہ تمہارا حق نہیں ہے. بی بی حکومت کو یہ بتانے گئی تھی. اصل مسئلہ یہ تھا، اصل ہدف یہ تھا کہ ولایت چھوڑ دی، ولایت سے روگردانی، ولایت سے منحرف ہو گئے، ولایت سے دور ہو گئے. اور جناب زہرا نے نکل کے ولایت بتائی. اور جانتے ہیں کیا امت اسلامیہ کو کیا سبق دیا؟ بی بی نے اس خطبے کے اندر ایک جملہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، توجہ سنیے گا. بی بی نے کہا کہ اگر تم علی کی امامت میں آ جاتے، اب خطبے کا ذرا یہ سمجھ لے، پورے خطبے کا نچوڑ ہے یہ جملہ، خلاصہ ہے پورے خطبے کا، پورے خطبے کی جان ہے یہ خطبہ، یہ جملہ پورے خطبے کا پاسورڈ ہے یہ جملہ. کیا ہے؟ بی بی نے کہا کہ اگر تم علی کی امامت کے سائے میں آ جاتے تو علی وہ امام ہے جو تمہارے اونٹوں کو ناہموار راستوں پہ ہچکولے کھانے نہیں دیتا، گزار کے لے جا کے منزل مقصود پہ سرفراز کر دیتا. یعنی علی تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا تھا. علی تمہارے لیے نجات دینے والا حاکم ہے، یہ نہیں ہے جن کے تحت تم بیٹھ گئے ہو. یہ بتانے گئی ہیں زہرا، یہ بتا رہی ہیں خطبے کے اندر. اور آپ دیکھ لیں واقعاً ایسا ہے یا نہیں ہے. ولایت چھوڑی مسلمانوں نے تو آپ مجھے بتائیں آج تک ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. آج تک ولایت چھوڑ کے کبھی خلافت قبول کی، کبھی ملوکیت قبول کی، کبھی آمریت قبول کی، کبھی ماموریت قبول کی، کبھی ڈکٹیٹرشپ قبول کی، کبھی ڈیموکریسی، کبھی کوئی اور نظام، کبھی امپیرلزم، کبھی کیپٹلزم، کبھی یہ سارے جو بلاکس ہیں یہ سارے ایک نظام ہے نا، سسٹم. یہ سب ولایت کے مقابلے میں نظام ہے. سارے نظام مسلمانوں نے قبول کیے، آج تک مسلمان
کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سیدہ کا یہ جملہ تھا کہ اگر تم علی کا دامن تھام لیتے تو علی تھا نجات دینے والا، تم نے علی کی ولایت میں نہیں آئے، دیگر لوگوں کے نظاموں میں چلے گئے۔ اور آپ دیکھ لیں آج تک، اسی لیے علامہ اقبال کا ایک جملہ مجھے یاد آیا۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدہ یعنی ایکسیپٹ، سجدہ یعنی تسلیم، سجدہ یعنی جھک جانا، مان لینا۔ وہ ایک سجدہ کیا ہے جسے امت نے ماننا تھا؟ وہ ایک سجدہ اگر امت ادھر کر لیتی تو امت کبھی بھی ذلیل و رسوا نہ ہوتی، وہ تھا سجدہ ولایت علی، علی کی ولایت کو سجدہ۔ علی کی ولایت کو سجدے سے مراد علی کی ولایت کو ایکسیپٹ، قبول کرنا، جھک جانا، مان لینا، علی کو حاکم ماننا، علی کو اپنا رہبر ماننا، علی کو اپنا پیشوا ماننا، علی کو اپنا امام ماننا۔ اپنے امور زندگی میں جب علی کو اپنا امام و رہبر و پیشوا مانو گے تو اس کا مطلب کہ آپ اب ولایت علی میں آئے ہو۔ یہ کام اگر کر لیتے تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم جگہ جگہ کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، وہ ایک سجدہ آدمی کو نجات دے سکتا ہے، وہ سجدہ تھا علی کی ولایت کو۔ یہی تو زہرا کہہ رہی تھی کہ اگر تم علی کی امامت میں آ جاؤ تو علی تمہیں نجات دے گا۔ یہ ہے، یہ بیان کیا بی بی نے خطبے میں، فضائل علی بیان کیے، مولا علی کا ڈیسگنیشن اور عہدہ بیان کیا، مولا علی کی امامت بیان کی، مولا علی کی ولایت بیان کی۔ پھر زہرا آگے بڑھ کے آئیں۔ اب آخر میں جب ولایت بیان ہو چکی تو آخر میں زہرا آئی کہ سنو، یہ فدق میرا حق ہے، یہ فدق میرا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اس زبان سے یہ نکل رہا ہے میرا حق ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صدیقہ کی زبان سے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صدیقہ کی زبان سے تھا۔ لیکن سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ بی بی نے کہا یہ میرا حق ہے، پھر بی بی نے دلائل دیے، قرآنی آیات پڑھی، براہین کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں کہا کہ یہ میرے بابا نے مجھے اللہ کے حکم سے دیا تھا۔ لیکن کیا کیا؟ کوئی توجہ نہیں دی۔ زہرا نے جب آخر میں، بس یہ سنیے گا، جب سیدہ نے خطبہ دے لیا، فدق کا مطالبہ کر لیا، اور وہاں سے حاکم وقت نے جناب زہرا سے جب مباحثہ کیا، بحث کی اس موضوع پہ کہ انبیاء کا حق نہیں ہوتا، انبیاء کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، انبیاء کے یہ معاملات نہیں ہوتے، تو جناب زہرا نے پھر قرآن سے جواب دیا، حدیثوں سے نہیں، قرآن سے دیا جواب سیدھا۔ لیکن اس کے بعد بھی حاکم وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اب جناب زہرا نے اپنی گفتگو کو تمام کیا، پھر آگے کسی سے، کسی مرد سے بات نہیں کی۔ سنیں اب زہرا آگے کسی مرد سے بات نہیں کی، گھر آ گئیں، گھر آنے کے بعد گریہ کیا، روئیں، کس کو یاد کر کے؟ اپنے بابا کو یاد کر کے روئیں۔ آخر میں ایک خطبہ ہمیں اور ملتا ہے، وہ بی بی نے مدینہ کی عورتوں کو بلایا اپنے گھر۔ مدینہ کی عورتیں جب حال احوال بھی پوچھنے کو چاہتی تھی، ایک دن ساری عورتیں مدینہ کی بی بی کے گھر جمع ہوئیں، بی بی نے وہاں خطبہ دیا، اور سنیں گے خطبے کا جملہ اس کا کیا ہے، بس ایک جملہ سن لیں اور یہیں پہ میں گفتگو تمام کروں گا۔ بی بی نے اس خطبے کے اندر کہا کہ اے مخدرات اسلام، اے مستورات اسلام، اے اسلام کی عورتوں سنو، تم ہی ہو نا، مہاجرین بھی تم ہی ہو، انصار بھی تم ہی ہو، انصاری مہاجرین عورتیں بھی جمع تھیں اور انصار بھی۔ مہاجرین وہ تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے ساتھ آئی تھی، مہاجر خواتین جنہوں نے زحمتیں سہی تھی، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی۔ انصار وہ تھیں جو مدینہ میں رہتی تھی۔ انصار و مہاجر دونوں خواتین کو بی بی نے خطاب کیا اور کہا کہ سنو اے اسلامی خواتین، سنو، میں تمہارے مردوں سے سخت ناراض ہوں۔ یہ خطبہ بی بی نے گھر کے اندر دیا، اور بعض تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ زہرا رو رہی تھی یہ خطبہ دیتے ہوئے، آنسو تھے، رو رہی تھی نبی کی بیٹی، وہ رو رہی تھی جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، اور جس نے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ وہ بی بی رو رہی تھی آنسو سے زاروں کا تار۔ اس وقت یہ بی بی کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں جناب زہرا؟ کہ میں تمہارے مردوں سے سخت ناراض ہوں۔ اور سنیں گے کیا جملہ کہا بی بی نے خطبے میں، کہا میں تمہارے مردوں سے اس لیے ناراض ہوں کہ تمہارے مردوں کو وضو یاد ہے،
تمہارے مردوں کو غسل یاد ہے، تمہارے مردوں کو تیمم یاد ہے، تمہارے مردوں کو سب کچھ یاد ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا غدیر یاد ہے تو کہتے ہیں ہماری یادداشت کمزور ہے، غدیر یاد نہیں ہے۔ غدیر یعنی ولایت، جان بوجھ کے ولایت کو فراموش کیا۔ بس عزیزان محترم، اور اسی حالت میں سیدہ، اسی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئی ہیں زہرا، خوش ہو کے نہیں گئی دنیا سے۔ نبی کی بیٹی، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، مسلمانوں سے ناراض ہو کے گئی ہے نبی کی بیٹی، راضی ہو کے نہیں گئی۔ کیا کہا؟ میں تمہارے مردوں سے ناراض ہوں، کیونکہ وہ علی کی ولایت بھول گئے۔ علی کی ولایت بھولے نہیں تھے، اصل میں بھولے نہیں تھے، اصل میں جان بوجھ کے کر رہے تھے کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے تاریخ میں ملیں۔ بس عزیزان محترم، آج ہمیں سیدہ کی ناراضگی کو سمجھنا چاہیے۔ سیدہ ناراض ہیں، کس سے ناراض ہیں؟ ہر اس فرد سے آج بھی ناراض ہیں جو ولایت سے دور ہے، جو ولایت کو نہیں سمجھتا، جو ولایت کو، اور معذرت کے ساتھ میں حقیقت کہوں، سیدہ اس سے بھی ناراض ہے جو ولایت کا دم بھر رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن ولایت کے زیر سایہ زندگی بسر نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمیں اگر سیدہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں مولا علی کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ جب ہم قانون علی میں آئیں گے تو اس کا مطلب ولایت علی میں آ گئے، اور جب ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ زہرا ہم سے راضی ہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کریں گے کہ خدا سیدہ کے قلب ناظمین کو ہم سے راضی و خوشنود عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقتاً پروردگار جناب زہرا کی سیرت طیبہ پر چلنے کی، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اور ہمیں جناب سیدہ کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں خداوند تبارک و تعالی امام عصر کے ناصر و اعوان میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔